کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ پیر کا مقصد سمجھیں۔ علماء دین اسٹیج پر آتے ہیں، تقریر فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے جو مولانا صاحب تقریر کر کے گئے، ماشاءاللہ الحمدللہ، انہوں نے بہت اچھی بات بتائی۔ واقعی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ عمل کا مطلب یہ ہے کہ عرس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عزت کیا جائے، اس کی قدر کیا جائے، عرس کی قدر کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو مہمان آئیں ان کی ذمہ داری کا مطلب کھانا کھلانا نہیں ہے، کھانا کھلانا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محفل کو آپ سجائیں تاکہ دوسری جگہ جائیں تو وہ تعریف کریں۔ کوئی نہیں رہے گا تو کیا تعریف کریں گے؟ علماء دین ہیں، پھر ان سے ڈرنا چاہیے۔ علماء دین کے سامنے اپنی زبان کو لگام دینا چاہیے، اس لیے کہ دیہات میں قلم ہے اور ہمارا کام غلطی کرنا ہے، سزا دینا ان کا کام۔ یہ چیزیں ہیں۔ تو آپ اگر اس محفل کو سجانا چاہتے ہیں، اس محفل کو کرنا چاہتے ہیں تو پوری طرح سے اس محفل میں ایک دن کی بات ہے، 10 دن کی بات نہیں، ایک دن کی بات ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، واقعی لوگ محنت کرتے ہیں اور اس کا پھل ملتا ہے، تو بات الگ ہے۔ باقی ہمارے مطلب ہمارے یہاں کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن ہمارے مرید پتہ نہیں کیسے گونگے بہرے ہیں، نہ پیر کو سمجھتے ہیں۔ تو پیر مرید کو کیا سمجھے گا؟ پیر مرید کو کیا سمجھے گا؟ پہلے تو پیر کو سمجھنا چاہیے، مرید کو تو پیر کو سمجھنا چاہیے کہ پیر کس طرح سے ہے، پیر کس لائق ہے، اس کا امتحان بھی لینا چاہیے۔ تو ہمارے مرید ہمارا امتحان بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم سے چہرہ بھی گھماتے ہیں۔ کیا معلوم ہے پروردگار کا کیا مقصد ہے؟ غلام محی الدین کچھ نہیں جانتے ہیں، ہم اللہ کے بندوں کے لیے دعا کرنا جانتے ہیں اور بزرگوں کے بارگاہ میں سفارش کرنا جانتے ہیں۔ وہ چیز مجھے آتا ہے اور مجھے اس چیز کی خواہش نہیں ہے، لیکن مریدین کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ پیر کا مطلب سمجھتے ہو؟ مولانا صاحب نے کہا پیر جنت لے جائے گا، صحیح بات ہے۔ پیر جنت کیسے لے جائے گا؟ مولانا صاحب سے ہم نے کہا کہ بھئی پیر کا مقصد کیا ہوتا ہے، پیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہم نے کہا پیری مرید دنیا میں نہیں ہے، پیر نہیں ہے، مرید نہیں ہے۔ کہا نہیں ہے، لیکن پیر ہو تو ہمارے دادا نظام الدین اولیاء جیسے، اور مرید ہو تو ذرا میر خسرو جیسے، قربان جائیں ان کی جانکاری پر۔ کہ میر خسرو نے اپنی زندگی کی اپنے زندگی کا پورا سرمایہ سرکار نظام الدین اولیاء کے ایک جوتی پر لگا دیا اور چاہتے رہے۔ اور جب آپ نے فرمایا کہ اے میر خسرو ریٹائر ہو گئے تو کچھ لائے ہو؟ کہا ہاں سرکار وہ چیز لایا ہوں کہ جو کسی نے آج تک نہیں کیا ہے۔ کہا کیا لائے ہو؟ تو جوتی اتار کر سر سے رکھ دیا سامنے۔ کہا یہی ملا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا میر خسرو شریعت کا ڈر ہے، ورنہ تمہیں اپنے بازو میں لٹا لیتا، اپنی قبر میں لٹا لیتا۔ پیر وہ ہیں تو مرید بھی وہ ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ پیر کا مطلب بیوقوف سمجھتے ہو کیا؟ بس سمجھو بیٹا، اگر تم پیر کی قدر کرو گے، سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ آپ تجربہ کرنے کے بعد مرید بھی ہوتے ہو، اس کے بعد بھی دوری اختیار کرتے ہو۔ یہ دنیا سامنے ہے، آج ہے کل یہ دنیا چھوٹ جائے گی، اور پیر قبر سے حشر تک کام آ سکتا ہے۔ اور تم دنیا میں پیر کے قریب آؤ گے تو ہی تمہیں پیر جانے گا، تمہیں پیر پہچانے گا۔ میں تو بھول ہی گیا کون سے آدمی کو پیر مرید کیا، کس کو نہیں کیا، میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ 15 سال میں کوئی سامنے آیا ہی نہیں۔ یہ سب بات بتانے کی نہیں ہے، اسٹیج ہے، لیکن سمجھا رہا ہوں، تم لوگ جاہل ہو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ قربان جائے گدریا خاندان پر، اللہ نے ان کو اتنے بڑے مراتب سے نوازا ہے کہ جسے جو چاہے عطا کر دے۔ اور میرا سردار، ہندوستان کا راجا، سرکار غریب نواز،
ہندوستان کی بادشاہیت جن کے ہاتھ میں ہے، ولایت بانٹتے ہیں، وہاں سے ولایت بھی بڑھتی ہے، وہاں سے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، دولت بھی دیتی ہے، جس طرح سے جاتا ہے اسے نواز دیتے ہیں، کیونکہ نام ہے ان کا غریب نواز۔ تو غلام محی الدین غریب ہیں، بہت اچھی جوڑی لگی ہے۔ میں پاگل تو دکھتا ہوں لیکن میں غریب نواز کو چاہتا ہوں۔ وہ مجھے چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں وہ تو ان کا مقصد ہے، لیکن میں تو چاہتا ہوں۔ یہ جس کے عرس میں آیا ہوں، آپ لوگ بہترین انتظام کر کے بیٹھے ہیں، ماشاء اللہ الحمدللہ، لنگر بھی چلتا ہے، ہماری مستانی صاحبہ 3 دن لنگر کرتے ہیں، برابر چلتا رہتا ہے، ثواب کے لیے، ان کی یادگار کے لیے۔ آپ بھی اس میں شامل ہو، لیکن شہید بابا کو آپ کتنا چاہتے ہیں؟ ابھی پوچھا جائے، کسی کا دل چیرا جائے تو کوئی سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کہ وہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے۔ یہ لنگر کھانے کا مطلب نہیں ہے، ثواب کا مطلب یہ ہے جس کے لیے محنت کرتے ہو، آؤ سامنے بیٹھو، اور جب تک اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا رہے تب تک آپ محفل میں جمے رہو۔ خاص طور سے کمیٹی کی طرف اشارہ ہے، ہمارے یہاں بھی ایسے ہی لوگ کرتے ہیں، ماشاء اللہ الحمدللہ، کھایا اور سو گئے۔ بعد میں مولانا صاحب 10 آدمی کو لے کر بیٹھے رہے، جب اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے۔ یہاں تو ماشاءاللہ جگہ کی کمی ہے، کچھ دن کی تکلیف ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دور کر دیا جائے گا، وہ بات الگ ہے۔ یہ مسلمانوں سنو، یہ مت سوچو کہ تمہیں پیر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے محبوب بندوں کو بھی پیر کی ضرورت پڑے گی، جیسے سرکار بختیار کاکی کو غریب نواز کی ضرورت پڑی۔ وقت آیا جب کوئی پرسا حال نہ ہوا، اس ٹائم پہ پیر نے مدد کیا ہے۔ واقعہ سنا ہے، علماء دین نے بتایا آپ کو۔